وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا بخش ہے فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقت و مالک ہے الحمدللہ تعداد کے حق و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین محسن انسانیت فخر علمیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے جو ساقی کوثر شافع محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ اکرام تابعین اعظام ائمہ دین اولیاء کرام بزرگان دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے ذرا دلی پکار آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر وقت میں آپ کے سامنے اسلام کے ایک مایہ راز اور اسلام کا فخر ایک شخصیت ان کا تذکرہ خیر کرنا چاہتا ہوں جن کو دنیا عمر ابن الخطاب اور فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے ان کی شہادت اسلام کا جو پہلا دن تھا سال کا اور پھر یہ جو ہجری سال شروع ہوا اس کی بنیاد اور اساس رکھنے والے بھی خود وہ حضرت امیر المؤمنین خلیفہ راشد خلیفہ ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور مراد رسول دعائے پیغمبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے جو ہجری کیلنڈر ہے مسلمانوں کا اس کی بنیاد بھی حضرت فاروق اعظم نے رکھی اور اس کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے کیا تو پہلی ہی محرم کو اس اسلام کی عظیم ثبوت کی دنیا سے رتبہ شہادت پر فیض ہو کر کے روح پرواز کر گئے۔ عزیز دوستوں بھائیوں، یہ تو ہماری سعادت مندی ہے کہ ہم ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ بڑے عظیم انسان تھے، یقیناً ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو روح جو ہے وہ مزید تر و تازگی محسوس کرتی ہے، خوشگواری کو محسوس کرتی ہے۔
اور شدت جذبات کو قابو رکھنا یقیناً بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں، آپ کے شاگردوں، آپ کے جانبازوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان تو پھر یہ ہے کہ بیان کرنے لگے تو کئی خطبات جمعہ المبارک بھی کم ہے، تو جتنی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے گا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا اس کے اندر بڑھ جائے اور پھر اللہ ان سے ہماری عقیدت، محبت، محبت جو ہے اور بڑھا دے اور ان کی زندگیوں کو ہم اپنے مطالعے میں رکھ کر کے ان جیسا ایمان لانے کی بھی کوشش کریں۔ عزیز دوستو، یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جو فرش زمین پر رائے دیتے تھے تو عرش بری سے الہ العالمین قرآن بنا کر کے نازل فرما دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن سے فرشتے ہم کلام ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ میرا فاروق ہے۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری اور ساری رہنا ہوتا، میں خاتم المرسلین، خاتم النبیین نہ ہوتا تو میرے بعد عمر بھی نبی ہوتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت کی سیر کی ہے تو میں ایک محل دکھایا گیا ہوں بڑا شاندار عظیم قسم کا، میں نے اس کے اندر جانے کی کوشش کی، میری تمنا تھی اندر سے بھی دیکھوں، لیکن وہاں پر ایک مجھے عورت نظر آئی تو میں اندر نہ گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ عمر تیری غیرت کی وجہ سے میں اندر داخل نہیں ہو پایا۔ عمر روتے ہیں، اللہ کے رسول میں آپ سے بھی غیرت دکھاؤں گا، یعنی جنت کا مال بنا دیا اللہ نے آپ کی زندگی میں اتنے عزیز انسان۔ ایک دن ایسا بھی آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرشد کو، اپنے نبی کو، اپنے یار کو، اپنے آقا کو ملنے کے لیے آئے۔ یہ بھی کیا خوش نصیبی ان لوگوں نے پائی ہے کہ جن کے ایک لمحے کے دیدار کو لوگ ترستے ہیں، یہ وہ عظیم اور مرتبہ صحابہ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ سعادت بخشی تھی کہ جب چاہتے تھے آقا کا دیدار کرنے کے لیے جلد کرتے تھے۔ اپنے آقا سے ملنے کے لیے آئے ہیں، دروازے پر دستک دی، آپ نے فرمایا آنے والے کو اندر بھی آنے دیجئے، افتح لہو وبشرہ بالجنہ، اور ساتھ جنت کی خوشخبری بھی دے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری پانے والے فاروق اعظم ہیں رضی اللہ عنہ۔ ایک دن احد پر چڑھے ہوئے تھے، احد ہلنے لگا تو دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا کہ کائنات کے لوگوں سن لو، احد کو فرمایا کہ اس کو یا احد انکا علیک نبی، تیرے اوپر ایک نبی ہے تو ہلتا کیوں ہے؟ وہ صدیق، اور صدیق بھی تیرے اوپر ہے، وہ شہیدان، اور دو شہید تیرے اوپر جلوہ افروز ہے تو کیوں ہلتا ہے؟ یعنی وہ دو شہید حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان ذو النورین، شہداء کو اس سے دیکھے
ہیں آپ نے. آج بھی لوگ اللہ کے راستے میں خالص الہی کلمت اللہ کے لیے شہید ہوتے ہیں، جاتے ہیں نشاور کر دیتے ہیں، لیکن کسی کو ہم 100% شہید کی لسٹ میں شامل نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے شہادت قبول ہو گئی ہو یا ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہو، کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اس شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والے عظیم المرتبت انسان کے کیا کہنے کہ جس کے لیے آمنہ کے لال علیہ السلام کی زبان پاک سے زبان اقدس سے یہ الفاظ نکل جائے کہ یہ شہید ہے، وہ زبان کے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ قسمیں اٹھاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں کہ میرا پیغمبر کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے وہی کہ موتی رولتا ہے یا برش والا بلاتا ہے تو تب میرا پیغمبر بولتا ہے. یعنی یہ جو شہادت کی گواہی ملی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے عثمان ابن عفان اور فاروق اعظم کو، یہ نبی کی زبان نہیں ہے، یہ عرش والے کے الفاظ ہیں. تو اس لیے یہ شہادت کسے ملتی ہے دنیا میں؟ فاروق کو یہ شہادت، یہ گواہی بھی ملی، یہ سعادت بھی ملی. میرے عزیز دوستو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آمنہ کے لال فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ایک چراگاہ ہے، اس کو سیراب کرنے کے لیے بھرنے کے لیے ڈول کے ساتھ پانی نکالا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر نکال رہے ہیں، تنگی محسوس کر رہے ہیں، دشواری محسوس لگتی ہے. 2-4 نکالے یا 1-2 نکالا تھک گئے. پھر میرا یار فاروق نکالتا ہے اور بھر بھر کر کے تیزی سے جلدی نکال رہا ہے. کوئی دشواری نہیں، کوئی مشقت محسوس نہیں ہو رہی. نکالتا جا رہا ہے، منڈیروں تک پانی بھر گیا ہے. وہ فصل، وہ چراگاہ، وہ زمین جو ہے پانی سے بھرپور ہو چکی ہے. صحابہ کہتے ہیں آقا اس کی تعبیر بتا دیجیے. فرمائے یہ دین ہے، دین. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے اندر دین کہاں تک تو کتنی جلدی پھیلا ہے. وہ شام، وہ روم، وہ فارس، ایران، سارا جو زمانہ ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کے اندر آ چکا تھا. اس قدر عظیم المرتبت انسان ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پیغام جاری کرتے ہیں کہ ان کے زمانہ کے اندر میرا دین پھیلے گا، دین اسلام پھیلے گا. ایک دفعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. فرمایا کہ ایک قمیض پہنائی گئی، کسی کے وہ پیڑ تک ہے، کسی کی کمر تک ہے، کسی کی گھٹنوں تک ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے. میں نے فاروق کو دیکھا، فاروق کے وہ قمیض جو ہے وہ نیچے رک رہی ہے، گھسٹ رہی ہے. آقا اس کی تعبیر بتائیے. فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے، یعنی میرا فاروق علم کے اندر گوتے کھا رہا ہے. اس قدر اللہ نے میرے عمر بن الخطاب کو علم کی دولت سے مالا مال فرما دیا. اور صحیح حدیث ہے یہ ساری. میرے عزیز دوستو، عظیم المرتبت انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے تنگ آ کر کے آپ سے جان چھڑوانے کا پلان مرتب کر دیا. ندوہ کے اندر قریشی سارے جمع ہو گئے. ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، سارے. اور انہیں فاروق کی طرف پیغام بھیج دیا
کہ عمر کو بھی بلا کر کے لائیے، آنے والا آیا کہ عمر آپ کو ابو جہل اور سردار بلا رہے ہیں، کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کہا یہ تو سرداروں سے آ کر کے پوچھ لینا۔ عمر وہ ہے کہ جن کی نگاہوں میں نگاہ ڈال کر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ نے اتنا بڑا قد اور جسہ عطا کیا تھا، لوگ کھڑے ہوتے یا بیٹھے ہوتے لوگ، اور عمر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تو کھڑے محسوس ہوا کرتے تھے کہ جیسے کوئی بندہ ان میں بیٹھوں میں کھڑا بھی۔ سواری کے اوپر لوگ جاتے ہیں تو عمر کھڑے ہیں نیچے زمین پر، تو محسوس ہوتا تھا کہ سواروں سے بھی بلند کر کھڑے ہوتے تھے، اتنا بلند کا اللہ نے عطا فرمایا۔ جرری بہادر شیر دل انسان، آپ بھی اس مجلس کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہاں پر فیصلہ ہوتا ہے کہ آج نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہونا ہے۔ کون ہے جو اس سنگ میل کو عبور کرے گا؟ اس کو 100 اونٹ عطا کیے جائیں گے، تحفہ دیا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم سے جاہلیت میں کسی ساتھی نے پوچھا تھا کہ فاروق بتلاؤ تمہیں کیا پسند ہے، کوئی خواہش ہے؟ کہتے ہیں کہ 100-200 اونٹ ہوں، ان کی اونٹ سے خیمے بھرے ہوئے ہوں اور میں اندر بیٹھا رہوں، مجھے یہ بڑا پسند ہے۔ فاروق اعظم فوری اٹھتے ہیں، تلوار بے نیام کر کے نکلتے ہیں، تیور بڑے ہی سخت ہیں، جلال میں آئے ہوئے ہیں، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ راستے میں ایک آدمی ملتا ہے، پوچھتا ہے عمر کدھر کا ارادہ؟ آج بڑے عذاب خطرناک محسوس ہوتے ہیں، کدھر کو جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ آج میں محمد رسول اللہ کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، بس یہ جو ہمارے گھروں کے اندر پھیلا ہوا لڑائی فساد جھگڑا ہے، آج اس کو میں نے مٹا دینا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ ایک دعوت تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کو نعوذ باللہ وہ فساد سمجھتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، نعوذ باللہ ان کے نزدیک یہ فساد تھا۔ اور ساتھ اللہ کے اوروں کو بھی بلاؤ گے تو یہ ان کی خوشی کا باعث ہوتا تھا۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں کہ آج مٹا دوں، کیوں بھائی کیوں مٹانا چاہتے ہو؟ اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے اللہ کا بندہ، او بھائی پہلے اپنے گھر کی خبر تو دے دو، میرے گھر میں کیا ہوا؟ تمہارے گھر کے اندر بہنوئی، آپ کی بہن جو ہے وہ تو اس کے ہم نوا ہو چکے ہیں، اس کے ماننے والے ہو چکے ہیں، اور تم اس کا کام تمام کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر دو۔ عمر فوری گھر کی طرف لگتے ہیں اور آتے ہیں، گھر والوں کی طرف آ کر کے دروازے پہ دستک دیا، دیکھا کہ آپ کون ہے؟ عمر آئے ہیں۔ فوری جو قرآن کا قاری قرآن سمجھانے پڑھانے آیا تو اس کو چھپا دیا کہ آج عمر خطرناک عذاب میں ہے، چھوڑے گا۔ تو کہتے ہیں جناب عمر اس وقت اپنی بہن سے کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ بتاؤ مجھے، آج سارا پتا ہے کیا پڑھ رہے تھے تم۔ اگر غلط بیان نہیں کرو گے تو بات نہیں بنے گی، بتاؤ۔ بتایا کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے تھے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا۔ مارنے لگے، خوب مارا، لیکن بہن جو ہے وہ شیرنی کی طرح سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ فاروق اعظم مار کے تھک چکے ہیں اور اب جو ہے ہوش کے داروں لیے کہ یہ کیا بات ہے جو ساری زندگی بہن نظریں اٹھا کر کے عمر کی طرف دیکھتی نہیں تھی، آج سینہ تان کے کھڑی ہو گئی ہے۔ بات کیا ہے؟ کچھ تو ہے، پہلے ضمیر سے سوچا جانا، دماغ سے آئے تھے بنا کر، لیکن اب دل نے بھی ساتھ جوڑا کہ سمجھ تو لے، لیکن سمجھانے کے لیے پیچھے سے دعائیں بھی جاری تھی۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو اب تقویت دے دے۔ کب تک ہم چھپ چھپ کر کے نمازیں پڑھیں؟ کب تک تیری عبادت چھپ کر کے کعبے سے تیرے گھر سے دور ہوگی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، وقت اتنا مختصر ہے کہ آپ بیان کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ساتھی دیکھتے ہیں کہ گھر والوں کے تیور ٹھاکر بدلنے والے نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ بتاؤ مجھے کیا پڑھ رہے تھے، مار مار کر کے، اور ساتھ میں سمجھاتے بھی ہیں کہ مڑ کے واپس آ جاؤ، یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب وہ کب واپس آ جائے۔ اور کسی نے کہا کہ کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ بولے تم کو کیا مطلب؟ کہا مسلمان ہو گئے ہو تم، جانتا ہوں سب، اور بہن بھائی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے خون کی نکلنے لگی دارا، مگر بہن بولی عمر ہم کو اگر تمہار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں درندوں سے نچوالے، ہم تو دین حق سے اب ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی گر نہیں سکتے، صبح سے نام حق آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری، عمر کے دل پر اس نقشے سے ہیبت ہو گئی تاری، کہا اچھا دکھلاؤ وہ مجھے آیت قرآنی، سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی، وہ آیات مجھے بھی تو دکھاؤ نا، وہ قرآن مجھے بھی تو دکھلاؤ نا جو تم پڑھ رہے تھے، جس نے تمہیں اس قدر جمع کر دیا ہے، جرت بخش دی ہے کہ مار کھا کے بھی اب واپس نہیں جانا چاہتے، اور یہ جو محبت کی مار ہوا کرتی ہے میرے عزیز دوستو، یہ جو محبت کے اندر نکلنے والا پھول ہے، یہ روح کو مزید رنگ عطا کر دیتا ہے، یہ نہیں پلٹا کرتا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اب ایک اصولی فیصلہ یہ دیا گیا کہ عمر یہ قرآن جو ہے بڑی بابرکت کتاب ہے، مشرک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، مشرک کے حوالے ہم نہیں کر سکتے، یہ اسی کے دامن میں جاتا ہے جو ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا عقیدہ رکھتا ہے، پھر کس طرح میں اس کو ہاتھ لگاؤں؟ اصول تھا نا قرآن کو چھونا ہے تو لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو صرف پاک ہو کر کے چھویا جا سکتا ہے، تو نہیں اس اصول کو توڑا، وضو کرواتے ہیں، غسل کرواتے ہیں، پھر سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى۔ قرآن پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہے سیدنا فاروق اعظم جو اس قدر سخت دل کے ساتھ آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر کا ارادہ لے کر کے آئے ہیں، لیکن یہ قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے، جتنا بھی کوئی سخت دل ہوگا اس کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ واقع ہو جائے گا۔ آج قرآن سے ہم دور ہو چکے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ جس نے بھی محبت کی ہے، قرآن اس کو بڑے زور کی جپی ڈال دیتا ہے، اس کی دنیا بھی بدل دیتا ہے، آخرت بھی بدل دیتا ہے، کایا بدل کے رکھ دیتا ہے، بد قسمت خوش قسمت بن جایا کرتا ہے قرآن سننے سے، قرآن پڑھنے سے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن سنا ہے تو فوری
اب جب بہن نے نظریں اٹھا کر کے دیکھی ہیں تو دیکھا کہ آنسو جاری ہیں آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ادھر لے چلے۔ کدھر لے کر کے جایا جائے آپ کو؟ اللہ اکبر، جن کی آج گردن اٹھانے کے لیے میں آیا تھا، ارادے کا پاک لے کر کے آیا تھا، وہاں لے جائے۔ عمر ایسے تو ہم نہیں لے کر کے جائیں گے ان کی جناب، پہلے آپ کے ہاتھ باندھیں گے۔ عمر آج ہاتھ باندھوانے کے لیے بھی تیار ہے۔ عمر کے سامنے کوئی آنے کی ضرورت نہیں کرتا، لیکن میں عزیز دوستو، اللہم اعز الاسلام ابی عمر بن الخطاب کی دعائیں آج اس قدر جو ہے وہ عمر کو مجبور کر رہی ہے کہ رب کی رحمت جوش میں ہے۔ وہ عمر جو جہنم کے کنارے کے اوپر جا کھڑا ہوا تھا، اب کچھ ہی لمحات تھے کہ گر جاتا، لیکن اسلام آیا، قرآن آیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں شامل حال ہو گئی، اللہ رب العالمین نے عمر کی کایا پلٹ دی۔ دیکھیے نا کہ کس قدر بدقسمتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تلوار لے کے آ جاتے، لیکن اب کچھ قسمت بن چکے ہیں، ہاتھ باندھ لیے گئے ہیں، اور آپ کا وہ ساتھی کاری جو ہے اور آپ کی بہن اور بہنوئی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دارے ارکم کے اندر چھپ چھپ کر کے عبادت کر رہے تھے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اب لوگوں نے دروازے کی دراڑوں سے دیکھا کہ عمر آیا اور خطرناک ہدایت لے کر کے گیا تھا۔ خود کفار جو ہیں وہ نعوذ باللہ اس انتظار میں تھے کہ آئے گا عمر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنا کام تمام کر کے آئے گا، پورے اپنے عزائم جو ہے ناپاک پورے کر کے آئے گا۔ لیکن ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آتے ہوئے دیکھا، حضرت سیدنا حمزہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج عمر کو آنے دو، آج پورا مقابلہ عمر سے بھی کریں گے۔ سیدنا حمزہ بھی بڑے بہادر انسان تھے، جرئی تھے، اور بڑے لڑاکا قسم کے آدمی تھے، وہ بھی سید الشہداء ہیں، اسلام لے آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کے ساتھی بھی ہیں، آپ کے ہم عمر بھی ہیں، آپ کے یار بھی تھے، بچپن اور لڑکپن آپ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزارا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج پھر عمر آئے، عمر کو نہیں چھوڑا جائے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں حمزہ چچا جی بیٹھ جائیے، آج عمر خود نہیں آ رہا بلکہ اللہ اس کو لا رہا ہے۔ آج وہ ان خطرناک عزائم سے نہیں آ رہا، بلکہ آج تو عمر جو ہے وہ جلدی اور بہادر اسلام کا جو ہے وہ سپاہی بن کر کے آ رہا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا آئے عمر اور اپنی باہوں میں لے لیا، چوما ایسے جیسے چھوٹے بچے کو باپ چومتا ہے، اور عمر کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول بس اب کس طرح عمر کے آنے پہ بھی یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ چھپ چھپ کر کے نمازیں پڑھی جائے؟ آج میری یہ ڈیمانڈ ہے، میری خواہش ہے کہ عمر اسلام لے آیا ہے، چھپانے کے لیے نہیں لایا اسلام، بلکہ سب کو اسلام کی اس کشتی کا مسافر بنانے کے لیے آیا ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر جا کر کے آج ہم نماز پڑھیں گے، آپ امام ہوں گے، ہم مقتدی ہوں گے، اور میں اعلان کہتا ہوں ہاں کون ہے کہ جو آئے وہ آج عمر کے مقابلے میں عمر کو روکنے کے لیے آئے، پیغمبر اسلام کو روکنے کے لیے آئے، وہی آج آئے جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے۔ عمر کی غیرت، عمر کی پکار، عمر کی للکار پہلے دن سے یوں تھی میرے عزیز دوستو۔ عمر اسلام کے جو ہے اندر داخل ہو چکے ہیں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار لے رہے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں۔ آپ کا ایک ہاتھ مبارک ابوبکر کے کندھے پر ہے، دوسرا ہاتھ حضرت فاروق اعظم کے کندھے پر ہے۔ دیکھیے ہاتھ کتنا بابرکت ہے، وہ کس قدر سعادت مند آدمی اور انسان ہے کہ جن کے کندھوں کے اوپر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو رکھا ہوا ہے۔
ساتھی دیکھ کر کے مسکراتے ہیں. پوچھا گیا کیوں مسکراتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ تو پہلے سے ہی بڑے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ، لیکن آج ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے چاند تاروں کے ساتھ آ رہا ہے، اس قدر ہمیں آپ خوبصورت لگ رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے چاند اکیلا ہونا سائڈوں پر اندھیرا محسوس ہوتا ہے، اور ساتھ کبھی تارا آ جائے، ستارہ بھی قریب آ جائے تو لوگ اس کی پکچر دیتے ہیں، تصویریں لے لے کے اپلوڈ کرتے ہیں کہ جو ہے چاند کے ساتھ ستارہ بالکل قریب کی خوبصورت کرتا ہے. تو نبی کے سارے صحابہ ہی ستاروں کی مانند ہیں. اگر چاند کے قریب ستارے نہ ہو تو میرے عزیز دوستو چاند اپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ چمکنے لگتے ہیں، 14ویں رات کا چاند محسوس ہوتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو اسی لیے دشمنان اسلام جو ہے وہ نبی کے صحابہ سے بغض کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں. لیغیظ بهم الکفار، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے مثال بنائی ہے، دی ہے کہ اسلام ایسا آب و درخت ہے کہ جو جب کسان جو ہے درخت اگاتا ہے، فصل لگاتا ہے تو شروع میں بڑی کمزور ہوتی ہے. اسلام بھی شروع میں بڑا کمزور ترین تھا، جیسے جیسے ساتھی ملتے گئے اسلام مضبوط ہوتا گیا. اس فصل کی طرح کہ جب مضبوط کھڑی ہو جاتی ہے کسان کو خوش کر دیتی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور جو جلنے والے سڑنے والے اللہ اکبر عدو اسلام عدو نبی عدو اللہ ہے، اسلام اور رحمان کے اور نبی کے دشمن جو ہے وہ اس فصل کو مضبوط دیکھ کر کے جلتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. قرآن کہتے ہیں. تو آج جتنے بھی لوگ صحابہ کرام کے دشمن آپ کو نظر آئیں گے، بیڑا غرق ہو، اللہ کی قسم ہے اتنے دکھ کی بات ہے. سیدنا صدیق اکبر جیسی شخصیت کے اوپر کان دراز کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم اور جن کے متعلق آسمان کا رب رائے زمین پر دے، قرآن بنا کر دے، عرش بری سے نازل فرما دے. کتنی آیتیں ہیں کہ جو اللہ نے اس موقع پر نازل کی کہ جو رائے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے زمین پر دی تھی، اللہ نے پوری قرآن بنا دیا. وقت آپ کیونکہ مختصر ختم ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. میرے عزیز دوستو، یہ عظیم المرتبہ صحابی، جلیل القدر صحابی جب عدل و انصاف کی مسند پر متمکن ہوئے ہیں تو انصاف کا بول بالا کر دیا. اتنا انصاف، آؤ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. مصر کا گورنر ہے عمرو بن العاص، اور وہ گورنر اور جرنیل ہے، اور ایسے نہیں بنا بلکہ مصر کو پہلے فتح کیا ہے. ہمارے جو ہے لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ بڑے بڑے بیت کو سجے ہوئے ہیں، لیکن ایک انچ زمین کی فتح نہیں کی، اپنے ہی لوگوں کو فتح کر کے اور بیت لگوا لیتے ہیں. میں اس صحابی کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے پہلے مصر کو فتح کیا ہے، اور پھر حضرت فاروق اعظم نے ان کو وہاں کا گورنر نافذ کر دیا، بنا دیا. اس گورنر کے بیٹے کے ساتھ ایک عام آدمی، غریب آدمی جو ہے وہ دوڑ کرتا ہے، گھوڑا اڑاتا ہے، اس کا گھوڑا اس سے آگے نکل جاتا ہے. یہ چونکہ ایک جرنیل کا بیٹا تھا، اس نے جو ہاتھ میں درہ تھا 2-4 اس کو لگا دیے. تیری جرأت کیسے ہوئی کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، جنرل کا بیٹا ہوں، تو تو میرے سے آگے گزر گیا. اس نے گھوڑا گھر کی طرف نہیں کیا بلکہ مصر سے مدینہ پاک کی طرف دوڑا دیا کہ میں اس کی شکایت امیر المومنین کو. پتا تھا وہاں سے عدل ملے گا، انصاف ملے گا، وہاں جو عدالت قائم ہو چکی ہے، جو مرضی ہو جائے وہاں انصاف ملے گا. اس لیے دوڑایا نہیں تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ اتنا سفر لمبا لڑکا کر کے مدینے کو پہنچ گا. انصاف کی امید تھی تب آیا. مدینہ کے اندر پہنچ کر کے
حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کے اپنا مقدمہ دائر کرتا ہے، کہتا ہے کہ امیر المومنین میرے ساتھ یہ ناانصافی کی گئی ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، کرنے والا کوئی عام نہیں ہے، وہ قرر وقت کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جان نثار نے فوری حکم دیا دونوں باپ بیٹوں کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ تینوں بیٹے بھی تھی، باپ کو بھی گرفتار، اور کوئی عام بندہ نہیں ہے، صحابی رسول ہے، جرنیل اسلام ہے، مصر کو فتح کرنے والا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑنے والا یہ عظیم انسان تھا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ عمر بن العاص کہتے ہیں عمر بن الخطاب امیر المومنین مجھے کیوں بلایا ہے؟ غلطی تو بیٹے نے کی ہے، فرمایا اس کو بھی سزا ملے گی اور تجھے بھی سزا ملے گی۔ فرمایا امیر المومنین اس کی سزا تو بنتی ہے، میری کیوں؟ فرمایا حکم دے رہا ہوں، فیصلہ میں نے کر دیا ہے، تجھے بھی سزا ملے گی۔ تجھے اس لیے سزا ملے گی وہ اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کر سکا، اس کے اندر اتنی جرأت کہاں سے پیدا کر دی انہیں، کہاں سے آ گئی کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، جس کو مرضی گرا دوں، بچھا دوں، جس کو مرضی ماروں، جس کے ساتھ مرضی بدتمیزی کر ڈالوں، مجھے کس نے پوچھنا ہے؟ اس کے اندر یہ جرأت کیسے آئی؟ تجھے بھی سزا ملے گی۔ صحابی رسول تھے، امیر المومنین، وقت کے حاکم کا فیصلہ ماننا ضروری تھا۔ سر تسلیف خان گردن جھکا لی اور فرمایا اس آدمی کو لے پکڑ، جس طرح تجھے اس نے مارا دونوں باپ بیٹے کو مار، اسی طرح کر دے، اپنا بدلہ پورا کر۔ اب وہ بندہ کہنے لگا میں نے بس انصاف دیکھنا تھا، میں چھوڑ دیتا ہوں، ان کو معاف کر دیا میں نے۔ ایک تو سامنے اللہ کے نبی کا صحابی ہے، اعلیٰ مرتبہ صحابی ہے، میں کیوں اس کو ماروں؟ کیسے؟ میری تو جان کو گوارا نہیں ہے، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو انصاف ہے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کسی عام آدمی نے اٹھ کر کہہ دیا حضرت یہ خطبہ بند کیجیے، بیٹھ جائے، ہم خطبہ ارشاد نہیں کرنے دیں گے، پہلے ہمارے سوال کا جواب دیجیے۔ 22 لاکھ مربع میل آدھی دنیا کا حکمران، کیسے وہ کسرا سپر پاور جو کہ اس وقت کی جیسے آج امریکہ روس ہے، اسی طرح اس وقت ایران اور جو ہے کیسے وہ کسرا جو تھے وہ سپر پاور تھے، اور اپنے محل میں بیٹھے عمر کے نام سے کانپا کرتے تھے، ساتھیوں کو کہتے تھے عمر کا نام نہ یہاں پر لحاظ لیا کرو، ہمارے کندھوں میں کب کبھی تاری ہو جاتی۔ وہ عمر ہے، لیکن ایک عام آدمی کھڑا ہوا، عمر جی بیٹھیے، خطبہ نہیں دینے دیں گے آج، پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو قمیض، یہ جوتا جو سلوایا ہے یہ کہاں سے لیا ہے؟ جو بیت المال سے، مال غنیمت سے چادریں ملی تھی، آپ جیسے بڑے لمبے آدمی کا اس سے یہ قمیض بن نہیں سکتا، پہلے بتلاؤ پھر خطبہ دینا۔ فاروق اعظم جلال میں نہ آ جاتے، نہیں آئے، کہہ دیتے کہ بھائی تجھے کس نے یہ جرأت بخشی ہے؟ استثناء اصل ہے ہمارے یہاں بڑے بڑے کہ وہ عدالت میں نہیں جواب دے ہو سکتے، لیکن فاروق اعظم کو ڈر تھا کہ آج جواب دے کر کے جان چھڑا لوں گا، کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر اگر کسی نے مقدمہ دائر کر دیا تو میری جان بخشی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا اپنے بیٹے عبداللہ اپنے باپ کی صفائی دے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، میرے باپ کے پاس ایک ہی قمیض تھا، کئی سالوں سے اسی کو دھوتے اور اسی کو پہن لیتے، آپ اتنے اس کے اوپر پیوند لگ چکے تھے، آپ کو پہننے کے بالکل قابل نہیں تھا۔ مجھے اپنے باپ کے اوپر ترس آیا، جو مجھے چادر ملی تھی اور میرے باپ کی دونوں چادریں ہم نے ملا کے اپنے باپ کے لیے قمیض تیار کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب آپ کو بادشاہ کروں۔ ایسا جلیل القدر صحابی اور بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جب نکلے ہیں، اسلم آپ کا غلام ہے، ایک سواری کے اوپر جا رہے ہیں، باری لگائی ہے، ایک دفعہ غلام بیٹھے گا سواری پہ اور ایک دفعہ آقا بیٹھے گا۔ اب جب بیت المقدس کی طرف سفر جاری ہے، بیت المقدس سامنے نظر آ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں آنے والے دو مسافروں کو، ایک بیٹھتا ہے ایک ادھر جاتا ہے، ایک بیٹھتا ہے دوسرا ادھر جاتا ہے۔ جب
بیت المقدس کے اندر پہنچتے ہیں، عیسائیوں کا وہاں پر قبضہ تھا، عیسائی لوگ جنگ کے لیے تیار ہیں، انہوں نے کہہ چھوڑا تھا شاید ہم آپ سے جنگ نہ کریں، اپنے امیر المومنین کو یہاں بلا دو، کیونکہ ان کی صفات ان کی کتاب انجیل کے اندر بیان ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا جس نے اس کو فتح کرنا ہے اس کے یہ خصائل ہیں، عادات ہیں، اگر اس کے اندر ہوئی تو ہم آپ کو ویسے ہی دے دیں گے۔ عمر ابن الخطاب جب وہاں پہنچتے ہیں، اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے، غلام اوپر سوار ہے، جب آئے پتہ چلا غلام جو ہے وہ پکڑنے والا لگام پکڑنے والا غلام ہے، اور لگام پکڑنے والا امیر المومنین ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اور سواری پر جو جلوہ افروز ہے وہ ان کا غلام ہے۔ انہوں نے وہیں پر چابیاں ان کے حوالے کر دی کہ یہ چابیاں لو، ہمیں آپ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی کتابوں میں پہلے سے پڑھ چکے ہیں، جو اس بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کے یہ خصائل اور عادات اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوں۔ میرے عزیز دوستو، اس عظیم المرتبہ انسان کو، عالی قدر شخصیت کو 26 ذو الحجہ کے دن نماز فجر ادا کرتے ہوئے واجبات نماز ہو رہی تھی، آپ امامت کروا رہے تھے۔ ابو لولو فیروز مجوسی جس کا آج بھی مزار بنا ہوا ہے ایران کے اندر، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اس کا مزار آج بھی ایران کے اندر ہے۔ مجوسی نسل تھا، اس نے خنجر جو ہے وہ بھگویا ہوا تھا زہر کے اندر، اور جب آپ نماز میں قیام کی حالت میں تھے، اس بدبخت چھپے ہوئے دشمن نے، چھپے ہوئے آدمی نے سب سے پہلے مسجد کے اوپر جس نے حملہ کیا ہے وہ یہی مجوسی نسل تھا، جس کا مزار آج بھی ادھر بنا ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے پیٹ کے اندر اس کو پبو دیتا ہے، وہ ساری ہڈیاں باہیں، بہت بڑا زخم بن جاتا ہے، بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، ہوش آتی ہے، پوچھتے ہیں مجھے مارنے والا کون تھا؟ بتایا گیا کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ کافر تھا، مجوسی تھا۔ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ عمر جا رہا ہے دنیا سے، کوئی اس کے اوپر بوجھ نہیں ہے، مارنے والا کافر ہے، کوئی مسلمان نہیں۔ اسی حالت میں اللہ کے سپرد ہوئے، سجدے کی حالت میں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں نماز عصر کا وقت ہے کہ بیٹا کون سی نماز کا ٹائم ہے؟ اب بتایا گیا، سر فرمایا جلدی وضو کراؤ اور میرا سر سجدے کے اندر رکھ دو، میں چاہتا ہوں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس سے پہلے پتہ نہیں کوئی سجدہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، آخری وقت اللہ کے ہاں سجدے میں گر جاتا ہوں، شاید اللہ یہی سجدہ قبول کرے۔ اور اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا جانثار ساتھی صحابی اللہ اکبر اوپر باز کر دی، اللہم عز الاسلام ابی و رب الخطاب، جس کے متعلق آمنہ کے دار علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے رب کے ہاں پہنچ گئے۔ اور میں نے حدیث بیان کی، لوگوں نے کہا تھا کہ جب آپ کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر آئے تھے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اسی طرح ہم تینوں یار قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یہاں بھی ایسے وہاں بھی ایسے۔ جب جنازہ ہو چکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں کھڑا تھا، میرے کندھوں کے اوپر ایک آدمی نے ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے، حضرت علی تھے۔ میں نے دیکھا وہ کہہ رہے تھے آج کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان دنیا سے چلا گیا ہے، جس کو دیکھ کر کے میں یہ خواہش کرتا تھا کہ علی کو بھی اللہ ایسا بنا دے، آج وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تعریفیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، جو ہمارے شیعہ بھائی کی کتابوں کے اندر بھی ہمیں ملتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کم علم جاہل ترین لوگ ہیں، جو اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو آپس میں دن رات نعوذ باللہ دشمن ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ 10 سے 11 سال حکومت کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشیر خاص رہ کر فیصلے کرتے رہے ہیں اور مشورے دیتے ہیں رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو پھر آپس میں دشمنی کس بات کی تھی؟ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پھر یہاں بس نہیں ہے، حضرت عمر
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ علی تیری بیٹی ہے اس کا میرے سے نکاح کر دے۔ علی کہتے ہیں کہ امیر المومنین چھوٹی ہے، عمر اس کی چھوٹی، آپ بڑی عمر کے آدمی ہیں، تو فرمایا میں کوئی نسوانی خواہش کے لیے تو نہیں کہتا، میں تو صرف اس لیے کہتا ہوں کہ اہل بیت کے اندر میرا بھی شمار ہو گئے، صرف اس وجہ سے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی، ایک لمحے کی تقریر دی تھی، فرمایا کہ اے امیر المومنین عمر بن الخطاب نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اتنی محبت، اور قرآن میں کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں دشمن کے لیے وہ بڑے سخت ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ کوئی نرم نہیں ہے۔ تو یہی بات قرآن کی سچی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن والا بنایا ہے، قرآن سے محبت کرنے والا، اور جو قرآن کا عقیدہ وہی ہم سب کا عقیدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم